جس میں آج سب سے پہلے ہم بڑے فخر سے اور بڑی خوشی سے آپ سے مہمان سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں. مہمان جو ہیں وہ پیشے سے ڈاکٹر ہیں اور پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں ویسے انہوں نے اپنا لوہا پوری دنیا میں منوا رکھا ہے. ہم نے بارہا ایسی سٹوریز شامل کی ہیں, ہم نے بارہا ایسی چیزیں اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ کو دکھائی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں جو پریکٹسنگ ڈاکٹرز ہیں ان کو پوری دنیا میں کتنی عزت ملتی ہے اور ان کا کام کتنا بہترین ہے. سو اس وقت ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ ایک لسٹ جاری ہوئی ہے. ویسے تو بہت سی لسٹ آتی رہتی ہیں جس میں پاکستان کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے, لیکن اگر ہیلتھ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ لسٹ آئی ہے سائنٹسٹ کے حوالے سے 100 پاپولر یا ویل نون یا بیسٹ سائنٹسٹ کے حوالے سے, جس میں سے ہمارے یہاں سے ڈاکٹر صاحب کو شامل کیا گیا ہے اور ان کا سبجیکٹ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے, اینڈ اٹ از ریئلی کلوز ٹو مائی ہارٹ. مدر اینڈ چائلڈ یعنی زچہ اور بچہ کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے, کام کر رہے ہیں, پالیسی فریم ورک کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, جو ہم ان سے گفتگو کریں گے تو ہمیں مزید اس پہ انلائٹن کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر ذوالفقار احمد بھٹا صاحب, فاؤنڈنگ ڈائریکٹر آف انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ, آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, پہلے تو جی اٹھا پاکستان اینڈ جی ٹی وی کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارک. آپ نے ہم سب کو بڑا خوش کیا ہے کیونکہ روزانہ ہم بڑی ساری خبریں دے رہے ہوتے ہیں جس میں ڈسٹربنگ خبریں انفارچونیٹلی زیادہ ہوتی ہیں. سو آئی تھنک دس از اے مومنٹ آف پراؤڈ فار آل آف اس. تھینک یو ویری مچ. میں جس طرح پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ گو کہ یہ مجھے ذاتی طور پہ نوازا گیا ہے, مگر یہ ایوارڈ یہ ریکگنیشن جو ہے وہ میری ٹیم کے لیے ہے, ان ڈاکٹرز کے لیے جو کئی دہائیوں سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اور جو میری ٹیم پاکستان کے مختلف علاقوں میں کام کرتی ہے, تو ان کی طرف سے میں آپ کو بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ ریکگنیشن ہم کی. جی پلیجر. اور ڈاکٹر صاحب آپ اپنے, کیونکہ میں نے آبویسلی جتنا ہم اس کو جانتے ہیں ہم نے بتایا, لیکن آپ ابھی پروگرام سے پہلے بھی مجھے چند چیزیں بتا رہے تھے جس میں آبویسلی ہم پہلے اس ریکگنیشن کی بات کریں گے کہ پاکستان کو انہوں نے شامل کیا ہے اپنی اس لسٹ میں, جبکہ عموماً پاکستان کے حوالے سے ابھی بھی کبھی کبھی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کنٹری کہاں ہے یا لوگ کہاں ہیں یا کس طرح سے ہے, ہمارے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں. تو اس لسٹ میں جو ہمیں شامل کیا گیا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو ترتیب کی ہے انہوں نے سائنسدانوں کی, خاص طور پہ محققین کی, یہ کوئی نیشنلٹی کے حساب سے نہیں کی. انہوں نے جو پیرایا اس بار استعمال کیا ہے وہ ان کی سائنٹیفک پروڈکٹیوٹی, انہوں نے کیا کیا سائنسی مقالے, جریدے اور اس قسم کی چیزیں پبلش کی ہیں. دوسرا انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی سائنس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے, مطلب کہ ان کی سائنسی کاوش کو سراہا کیسے گیا, دوسروں نے کیسے اپنے مقالوں میں شامل کیا ہے. تو یہ 3-4 پیرائے لوگوں نے لے کر انہوں نے پھر ایک طریقے سے دنیا کے سائنسدانوں کو شامل کیا, جس میں آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ کہ اس میں تو 99% وہ لوگ ہیں جو کہ ولایت میں یا آپ سمجھ لیں کہ ڈیولپ کنٹریز میں رہتے ہیں. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس میں لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز جو ہماری ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان سے بھی کوئی سائنسدان شامل نہیں ہے. تو میرے لیے بڑے باعث مسرت اور بڑے حیرانگی کی بات تھی کہ اس میں ہمارا کام شامل ہوا اور بڑے نمایاں طریقے سے شامل ہوا. تو اللہ کا احسان ہے جی. آئی تھنک ایز دے سے مشک آنست کے خود بھی بعید نہ کہ عطار بھی گویا, تو کبھی اپنے کام کی باہر ستائش نہیں کی. اچھی بات ہے کسی اور نے اس کو نوٹس کیا. جی بہت اچھی بات ہے اور بہت عمدہ بات ہے بلکہ. اور ڈاکٹر صاحب میں اب جس کام کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, اور کچھ فوٹیجز بھی ہم اپنی اسکرین پر دکھا رہے ہیں لوگوں کو جس میں آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور پھر آپ لوگوں سے مل رہے ہیں, وہاں بچے بھی ہیں, وہاں خواتین بھی ہیں. سو یہ آپ کی ریسرچ کا کون سا پہلو ہے جو بارہا مختلف ٹی وی چینلز پہ دوران گفتگو آپ کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے؟ آپ کی ریسرچ کے حوالے سے میرے خیال میں یہ ایک ٹیزر ہے, تو میں چاہوں گی اس کو بھی آپ الیبوریٹ کریں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک پیڈیٹریشین یعنی کہ میں بچوں کے امراض کا اسپیشلسٹ ہوں, خاص طور پہ نوزائیدہ بچوں کا. ٹھیک ہے. آج سے تقریباً 37 سال پہلے جب میں پاکستان واپس آیا اور میں نے آغا خان یونیورسٹی میں سنبھالا اپنا کام, تو اس وقت میں یونیورسٹی کے شروعات کے جو چند فیکلٹی ممبر تھے اس میں میں شامل تھا. تو ہماری کافی کوشش رہی کہ ہم یونیورسٹی میں
وہ تمام چیزیں میسر کریں لوگوں کو جو کہ بیرونی ممالک میں میسر ہوتی ہیں. سو جو نوزائیدہ بچوں کا شعبہ ہے آغا خان یونیورسٹی کا، وہ الحمدللہ وہ میرے ہاتھوں کا اور میرے کچھ احباب کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے. تو ہماری پہلے 10-15 سال بڑی کوشش یہ تھی کہ ہم ایسا سینٹر بنائیں ایکسلنس کا میں جو کہ پاکستان میں بہترین ہو، اور واقعی اللہ نے ہماری بڑی مدد کی، اور 10-15 سال کے اندر اندر ہمارا جو سینٹر تھا نیو بورن انٹینسو کیئر یونٹ، جہاں کے نوزائیدہ بچوں کی بڑی نگہداشت کی جاتی تھی، وہ پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے بہترین ٹریننگ یونٹ بھی بن گیا. مگر یہ 15-20 سال کے بعد یہ چیز بڑی عیاں تھی کہ ہم چاہے کچھ بھی کر لیں ہسپتال کی چار دیواری میں، پاکستان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں اور اتنے وسیع علاقے پہ ہماری پاپولیشن پھیلی ہوئی ہے کہ ایک ہسپتال، ایک کیا 100 ہسپتال بھی اس چیز کو کور نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ ہمارے جو اب آپ ہمارے سندھ کے صوبے کو دیکھ لیں کہ جہاں دور افتادہ علاقوں میں، دیہاتوں میں غریب ہاری، غریب مزدور اور غربا رہتے ہیں، وہاں ان کے لیے نہ ان کے پاس وسائل ہیں، نہ ان کے پاس ہیلتھ سسٹم ہے کہ وہ آ سکیں اپنے علاج کے لیے، معالجے کے لیے. تو یہ بڑی مجھے بات بہت کھٹک رہی تھی کہ میرے تمام کام کے باوجود شرح اموات میں کوئی تخفیف نہیں ہو رہی، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ان علاقوں میں جہاں کے پڑنا چاہیے. سو بڑی سوچ بچار کے بعد میں اور میری ٹیم نے ایک ایسا پروگرام وضع کیا کہ ہم جو ہمارے دیہی علاقے ہیں، خاص طور پہ سندھ میں جو دور افتادہ ڈسٹرکٹس ہیں، اس میں ہم کچھ کوشش کریں حکومت کے ساتھ مل کے، کیونکہ اکیلے کام کرنا بڑا مشکل تھا ان علاقوں میں. شوم قسمت کے یہ بات ہے 99-2000 کے قریب کی کہ نیا لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام جو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے رائج کیا تھا، وہ شروع ہوا تھا. تو ہم نے اس کے ساتھ مل کر کام شروع کیا. اور اگر وقت ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کام کی نوعیت زیادہ یہی تھی کہ ان دیہاتوں میں اس طریقے سے اور خواتین کو اور مردوں کو شامل کیا جائے کہ ایک تو ان کو اپنی مدد آپ کے اصولوں کے تحت بتایا جائے کہ اپنا خیال کیسے رکھیں. دوسرا یہ ان کو بتایا جائے کہ جی کون سی ایسی ہنگامی صورتحال ہے جس میں آپ کو ماں اور نوزائیدہ بچے کو پہنچانا ہے نیکسٹ اسٹیپ پہ، ہسپتال لے کر جانا ہے یا ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، اور کون سی ایسی حفظان صحت کی چیزیں ہیں جن کو آپ نے استعمال کر کے ان بچوں میں امراض اور فوتیدگیوں کا کم کرتا ہے. مثلا جس طرح پیدائش کے وقت آپ کلین ڈیلیوری کٹس، مطلب آپ بچے کی ناف صحیح طریقے سے کاٹیں، آپ ڈیلیوری صاف طریقے سے کریں، اور پھر بچے کو، نوزائیدہ بچے کو پیدائش کے فوری بعد ماں کا اپنا پہلوٹی کا دودھ دیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کئی دیہی علاقوں میں لوگ ماں کا دودھ دیتے ہی نہیں ہیں پہلے 24 گھنٹے میں، اور بچے کو ہر قسم کی خرافات دی جاتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے الحمدللہ بڑا فرق پڑا. ہم دادو میں ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا جس میں ہم نے گھر والوں کو سکھایا تھا کہ ناف کیسے صاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پہ سوری انٹرپشن ہوتی ہے، آپ نے جس طرح سے بتایا، آغا خان کے حوالے سے بھی بتایا، بہت سے لوگوں کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہوگا، اور جتنی باتیں آپ نے کہیں اس کو میں بالکل تہہ دل سے ایکسیپٹ کرتی ہوں، کیونکہ میرا ایکسپیرینس وہاں کا اسی حوالے سے رہا ہے. اور جو آغا خان کی نرسنگ ہے، کلینلینس ہے، جو اوور آل سسٹم ہے میٹرنٹی کا، خواتین کو ڈیل کرنے، ماں کو ڈیل کرنے سے لے کر بچوں کو ڈیل کرنے تک، وہ obviously ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹی آپ لوگوں نے قائم کی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم ناٹ پن پوائنٹنگ دا ہاسپٹل، بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا فیسلٹی اوور آل، کہ جب آپ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، obviously اس طرح کی فیسلٹی کہیں بھی دیہی علاقوں میں پرووائڈ کرنا، یا شہروں میں بھی میں کہتی ہوں کہ ہمارے پاس بڑی میل پریکٹس ہے، اور پھر ہمارے پاس لمیٹیشنز بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے افورڈیبلٹی کے ایشوز ہو جاتے ہیں، کنوینس کے ایشوز ہو جاتے ہیں. ایٹ لارج اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں اس چیز کو ابھی بھی اس طرح سے امپورٹنس نہیں دی جاتی. ہمارے یہاں یہی کہا جاتا ہے ہماری اماں کے تو 10 بچے تھے، اس میں کیا بڑی بات ہو گئی، اس کے تو 8 بچے تھے، اس میں کیا بڑی بات ہو گئی. تو آن دا ہول اس سچویشن پہ بڑی ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا لب لباب آپ کیا سمجھتے ہیں، یا اس کا حل کیا سمجھتے ہیں، جس کا تعلق آپ کی پالیسی سے بھی ہے جو آپ پاکستان میں پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا کام صرف طبی سولوشنز یا طبی قسم کی سہولیات دینے کا نہیں ہے. ہمارے دیہی علاقوں میں جس طرح آپ نے نشاندہی کی، ہمارے دیہی علاقے کیا ہماری کچی آبادیوں میں، بڑے شہروں میں بھی جو مسائل لوگوں کے ہیں اور جن وجہ سے لوگوں کی صحت جو ہے وہ اس وقت ان کی صحت اور
نشو و نما جو ہے وہ بڑی دگرگوں ہے، تو اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ جی ایک تو ناخواندگی ہے ہمارے یہاں خواتین کے. آپ دیکھیں تو سب سے ابتر صحت جو ہے وہ خواتین کی ہوتی ہے. آپ حیران رہ جائیں گی کہ پاکستان میں تقریباً 1/4 سے 1/3 عورتیں جو ہیں ان کی 18 سال سے عمر پہلے شادی کر دی جاتی ہے. اور ہمارے یہاں کئی جو آپ سمجھ لیں کہ چلڈرن ہیونگ چلڈرن، بچے ہیں جن کی اپنی نشو و نما پوری مکمل نہیں ہوئی ہوتی اور وہ مائیں بن جاتے ہیں. تیسری چیز میں یہ کہوں گا کہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی طرف بھی توجہ دیں کہ ماحول کو صاف رکھنا، لیونگ کنڈیشنز. دیکھیں آپ ہسپتالوں کی بات کر رہے ہیں، ہمارے کئی ڈسٹرکٹس میں اور دیگر ہسپتالوں میں صورتحال یہ ہے کہ پانی نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے. تو اس وقت آپ ایک بنیادی جو حفظان صحت کے اصولوں میں شامل ہے کہ آپ اپنا ہاتھ دھو کر ماں اور بچے کو ہاتھ لگائیں گے، صفائی کا ایک جو ایک بنیادی وہ ہے. جب پانی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جب بجلی نہیں ہے تو آپ پراپر ٹریٹمنٹ تو نہیں دے سکتے نا. تو ہمیں اس وقت بہت ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے دیہی علاقوں میں جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں اور پبلک سیکٹر میں، ان میں کوالٹی آف کیئر کو بہتر کریں. ایک 1.5 بڑے شہروں میں اسٹیٹ آف آرٹ بچوں کے ہسپتال بنا لینے سے کام نہیں بنتا. اس وقت پاکستان کی 60-70% آبادی جو ہے وہ رورل ہے، دیہی علاقوں میں ہے. ٹھیک ہے، سندھ میں 50% تناسب ہے، مگر اس میں بڑے کام کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ہمارے یہاں اموات ہوتی ہیں نوزائیدہ بچوں کی اور دوران ڈلیوری خواتین کی، کیا ان اموات کو روکا جا سکتا ہے؟ آپ کی زبانی میں چاہوں گی کہ وہ لوگ جو اس کو کہتے ہیں کہ جی فیٹ یہی تھا، قسمت یہی تھی، یوں ہی ہو گیا، ٹھیک ہے وہ تو تمام چیزیں ایک فیتھ کا حصہ ہیں، لیکن کیا ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے ایسے بڑے کیسز سنے ہیں، اب اس میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں، کہ یہ صرف کلینلینس کی ایشوز کی وجہ سے، اور یہ جس طرح آپ نے بتایا اور جتنے بھی پروسیجر اس درمیان میں ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں جو اگر آپ کی تھوڑی سی بھی نیگلیجنس ہو جائے تو وہ صحت کے بڑا غلط اثر صحت پہ ڈال سکتے ہیں لانگر رن میں. تو کیا ان کو از اٹ ڈویبل کہ ان اموات کو روکا جا سکے؟ دیکھیں جی، ہم نے کر کے بتایا جو جس تحقیق کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کی ستائش ہو رہی ہے، یہ تحقیق کوئی بہت بڑے ہسپتالوں میں یا کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس یہ سمپل چیزوں کی بات ہے. ہم نے یہ کر کے بتایا کہ ہم اپنے دیہی علاقوں میں اگر ایک کوشش کریں، بنیادی چیزوں پہ توجہ دیں اور اس کو اپنے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے پروگرام کو اسٹرینتھن کریں، تو ہم اس شرح اموات میں 1-1.5 سال میں 20-30% تخفیف کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ جو میں نے آپ کو ناف کا ٹریٹمنٹ بتایا تو اس میں 50% تخفیف ہو گئی تھی. اب آسان ان چیزوں کے سلوشن ہیں، مگر ان کو کرنے کی ضرورت ہے اسکیل پہ. مطلب صرف 1-1.5 جگہ نہیں، آپ کو ہر جگہ یہ مروج کرنا ہے. ایک چیز میں ضرور کہوں گا آپ کو، وہ یہ کہ یہ کام صرف حکومت کا نہیں، اس میں بڑے پیمانے پر عوام الناس میں شعور پیدا کرنا ہے. کیونکہ حکومت ہر گھر میں گھس کر ماں کا دودھ تو بچے کو نہیں دلوا سکتی نا. یہ تو کام آخر میں ماں کا ہے، اور ماں کے علاوہ یہ کام ساس کا ہے کہ وہ ماں کی اتنی نگہداشت کرے کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچے کا خیال رکھ سکے. تو یہ چیزیں ہمیں بحیثیت مجموعی، بحیثیت معاشرہ کرنی ہے. خواتین کے حقوق کی میں نے بات کی. خواتین کے حقوق کا سب سے بڑا پاسبان کون ہوتا ہے؟ گھر والے. بالکل. تو یہ مردوں میں شعور دینا ہے کہ جو آپ کے گھر میں بہو آئی ہے وہ آپ کی بیٹیوں سے کم نہیں ہے. تو جس طرح لوگوں کو خیال رکھنا ہے اپنے خواتین کا، ان کی تعلیم کا، ان کی صحت کا، یہ حکومت ہر ایک کے گھر میں گھس کے نہیں کر سکتی. اس کے لیے بحیثیت مجموعی ہمیں کرنا ہے کام. بے شک. اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس کم وقت میں اپنی اس سوچ سے ہم سب کو انلائٹن کیا. وی وش یو آل دی بیسٹ. آپ اسی طرح سے بہترین کام اویئرنیس کے حوالے سے، لوگوں کی خدمت کے حوالے سے کرتے رہیں، کیونکہ آپ جیسے ڈاکٹرز کی ہمیں ضرورت ہے. جیسے کہ آپ نے خود فرمایا، صرف حکومتیں نہیں، ہمیں اپنی بھی سوشل رسپانسبلٹی پوری کرنی ہوگی. تھینک یو سو مچ. یہاں پر ایک بریک آ گیا ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو پورا پروسیس ہے، جب ہم گھروں میں بات کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں کے اتنے بچے ہوئے، اس کے اتنے بچے ہوئے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے. سب کے ساتھ یقیناً ہوتا ہوگا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری انٹرنل کمزوریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، بڑے سارے چینجز ہوتے جا رہے ہیں. اور جب عورت اس حالات سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ شاید اس کے بعد میں بچوں گی نہیں.
تو یہ زندگی اور موت کا واقعی معاملہ ہے، کیونکہ یہ خیال بارہا ایک ایسی سٹیج آتی ہے اس پورے پروسیس میں جب آپ کو لگتا ہے کہ شاید مجھے کلمہ پڑھ لینا چاہیے اور شاید میں نہیں بچوں گی. تو اور آپ نے بہت سی اور پوسٹ بھی دیکھی ہوں گی کہ پتہ نہیں کتنی ہڈیاں ٹوٹنے کا جو درد ہے وہ ماں برداشت کرتی ہے جب دوران ڈلیوری یا یہ پورا جو ایک پروسیجر ہے. سو ان تمام چیزوں کو یہ غور طلب باتیں ہیں. میں اس لیے کبھی بھی میں ان چیزوں کو آن ایئر پہلے سمجھتی نہیں تھی کہ میں شاید اس پہ بات کر سکوں گی، لیکن میں یہ اب اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ اس کو لائٹر نہ لیں. اپنی زندگی میں باقی چیزیں کم کر لیں، عقیقے کے کھانے کم کر لیں، سالگرہوں کے کھانے کم کر لیں، باقی چیزیں کم کر لیں، لیکن جب آپ کی وائف، آپ کی بیٹی، آپ کی بہو اس دور سے گزر رہی ہو تو اس کا خیال رکھیں.